السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 47ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مدینہ تشریف لائے اور امن و امان سے زندگی گزارنے کا آغاز کیا، اور وہ صحابہ اکرام جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ عز و جل کی محبت کے اصول میں مدینہ تشریف لے کر آئے، ان کے پیچھے دشمنان اسلام کی ایسی نظر تھی جو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، اسلام کی دشمنی، یعنی اللہ عز و جل کے دین کی دشمنی میں وہ لوگ مسلمانوں کے دشمن بنے تھے۔ حتیٰ کہ امن و امان سے زندگی گزارنے کا جو پروگرام مسلمانوں نے طے کیا تھا، اس پروگرام کو نیست و نابود کرنے کی پلاننگ مشرکین مکہ نے کی، اور جس کی وجہ سے جنگ بدر وجود میں آئی۔ جنگ بدر کے حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ پھر اس کے بعد جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور مسلمان جن کو دنیا کے لوگ ایک کمزور جماعت سمجھتے تھے، وہ کمزور جماعت نے اپنے ایمان کی قوت کا ایسا مظاہرہ دنیا کے سامنے کیا کہ عرب کے اس خطے کے دیکھنے والوں نے دیکھا صرف 300 کی جماعت نے 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ کوئی ایسی معمولی شکست نہیں تھی کہ جس شکست کے چرچے عرب کے سارے خطے میں ہو چکے تھے۔ وہ ایسی شکست، وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر اپنے گھروں سے باہر نکال دیا تھا، گھر سے باہر نکلنے کے بعد ایک آدمی کا جو حال ہوتا ہے وہ وہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ جماعت تھی جس کی طاقت اللہ عز و جل کا دیا ہوا ایمان تھا، جس کی طاقت وہ تقوی تھا جس میں اللہ عز و جل اضافہ کرتے چلا جاتا۔ یہی مسلمانوں کی جماعت جب جنگ بدر میں کامیاب ہوئی تو جتنے دشمن تھے مسلمانوں کے، بالخصوص مشرکین مکہ اور مدینے میں رہنے والے یہود اور مدینے کے اطراف رہنے والے عرب کے قبائل اور قریش کے حلیف جو الائس تھے، جو مسلمانوں کی اس بڑھتی طاقت کو دیکھنے سے جن کے اندر حسد بڑھتی چلی جاتی تھی، اور یہ بات انہیں بڑی تکلیف دیتی تھی کہ کیسے یہ جماعت جو ہمارے باپ دادا کے دین کو رونگ کر ایک نئے مذہب کو دنیا میں غالب کرنے کی تیاری میں لگی ہے۔ پھر وہی بات آگے بڑھتے ہوئے احد کے میدان تک مشرکین مکہ کو لے کر آئی، جہاں مشرکین مکہ کے پاس دو میں سے کوئی ایک چارہ تھا، یا تو مسلمانوں کو سرے سے نیست و نابود کر کے عرب کے خطے میں جو ان کی عزت ختم ہو چکی تھی، جو ان کی ویلیو ختم ہو چکی تھی، اس عزت کو دوبارہ جو سو وجود میں لا لے۔ دوسرا ان کا معاملہ یہ تھا کہ یا تو مسلمانوں کے ساتھ جا کر صلح کر لیں، ان سے فرینڈشپ کے معاہدے کر لیں، لیکن یہ دونوں فیصلوں میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے وہ احد کے میدان تشریف لے کر آ گئے۔ حتیٰ کہ آپ نے گزشتہ ایپیسوڈز میں یہ بات دیکھی کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ احد میں کامیابی کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن ذری سی خطا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت کو نظر انداز کر دیا گیا، مسلمانوں کو بھاری پڑی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ احد میں مسلمان جو فتح کے قریب جا رہے تھے، ناکامیابی تو نہیں لیکن مسلمانوں کو ایک بہت بڑا جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ جیسے جنگ احد کے حالات مسلمانوں نے دیکھے اور مشرکین مکہ حاوی ہو چکے تھے، جب مشرکین مکہ مسلمانوں کو خاصا نقصان پہنچا کر مکے کی وادی کی طرف پلٹے، اس ارادے کے ساتھ ہم دوبارہ پلٹ کر مدینہ میں آئیں گے اور مسلمانوں کا مکمل طور پہ صفایا کر دیں گے۔ جیسے جنگ احد میں مسلمانوں کو کمزوری کا سامنا کرنا پڑا، جتنے دشمن تھے مدینے میں، بالخصوص بنو نذیر جو یہود کا قبیلہ تھا، بنو قینقاع جو یہود کے قبیلے تھے، اور دیگر عرب کے اطراف کے علاقے، یہ سب مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر مسلمانوں کے خلاف احد کی جنگ کے بعد مزید سازشیں کرنے لگے۔ ان سازشوں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا، جس کی ایک وجہ غزوہ بنو المستلق ہوئی کہ بنو المستلق کا سردار وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کیا احد کی جنگ کے بعد، لیکن اس کو ناکامیابی ہاتھ لگی، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے بنو المستلق کے سردار کی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ یہاں تک جو حالات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اب اس کے بعد مسلمانوں کے سامنے ایک زبردست چیلنج موجود تھا۔ بات یہ تھی کہ مسلمان کسی طرح ان حالات پر قابو پا چکے تھے جو جنگ احد کے بعد
چھوٹے دشمن بالخصوص مدینے کے اندر کی یہودی مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہوا یوں کہ بنو نذیر جن کو مدینہ سے باہر نکال دیا گیا تھا، بنو قینقاع جن کو مدینہ سے باہر نکال دیا گیا تھا، ان کو یہ بات برداشت نہ ہو سکی کہ ایک ایسی قوم جو ہمارے گھر میں داخلہ لے چکی اور ہماری ذری سی خطا کی وجہ سے یا ہمارا معاہدہ ان سے توڑنے کی وجہ سے ہمیں بے گھر کر دیا گیا۔ بنو نذیر کے بارے میں اور دیگر بنو قینقاع کے بارے میں اور دنیا کے تمام یہود کے بارے میں اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ مسلمانوں سے دشمنی میں سخت ترین یہود ہیں اور مشرکین ہیں۔ یہود کو یہ بات پسند نہ آ سکی، یہ بات انہیں برداشت نہ ہو سکی کہ مدینے سے وہ کس طرح باہر نکال دیے گئے، لہٰذا مدینے سے باہر نکل کر مسلمانوں کے لیے ایک بڑے چیلنج کی تیاری بنو نذیر کے لوگوں نے کی۔ ہوا یہ کہ بنو نذیر کے چند سردار قریش کے پاس پہنچے، وہ قریش جو مسلمانوں کو مکمل طور پہ زمین سے مٹانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، وہ الائز کی تلاش میں ہوتے تھے، وہ ساتھیوں کی تلاش میں ہوتے تھے کہ جس کسی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا صفایا مدینے کی زمین سے کر دیا جائے، تاکہ مکے سے تو ان کو نکال دیا گیا ہے، مدینے سے جب ان کو نکال دیا جائے تو عرب کے سارے خطے سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ یہی پلاننگ کے ساتھ بنو نذیر کے کچھ لوگ پہنچے قریش کے لوگوں کے پاس اور ان سے کہا، تمہارے جو دشمن ہیں ہمارے بھی وہی دشمن ہیں، لہذا تم اور ہم مل کر ایک بڑی فوج تیار کریں گے جس کا مسلمان کبھی تصور بھی نہ کر سکے، ایک ایسی فوج لے جا کر ٹڈی دل فوج لے جائیں گے اور مدینے میں داخلہ لے لیں گے اور مکمل طور پہ مسلمانوں کو بالخصوص ان کے رسول کو اور ان کے ماننے والے لوگوں کو اور اسلام مذہب کے ماننے والے لوگوں کو سب کو مدینے سے صفایا کر دیں گے، تاکہ عرب کے خطے سے یہ جو نیا دین پیش کیا گیا ہے اس دین کا صفایا ہو جائے۔ یہی پلاننگ بڑھتی گئی، دن بیتتے چلے گئے، حالانکہ قریش نہیں چاہتے تھے اس وقت جنگ کرنا، لیکن جب موقع آ چکا ہے، موقع کو غنیمت جان کر قریش نے بنو نذیر کی بات پر ہاں کر دیا، اور قریش کے جتنے الائز تھے بالخصوص اس میں بنو غطفان کے لوگ، ان کے پاس قریش کا پیغام گیا اور یہ کہا گیا کہ تمہارا معاملہ نہ مسلمانوں سے کچھ سیاسی ہے نہ دینی معاملہ ہے، تمہیں مسلمانوں کے نہ دین سے دلچسپی ہے نہ ان کی سیاست سے دلچسپی ہے، لیکن ہمارا اگر تم ساتھ دو گے تو مدینے میں جب ہم غلبہ پالیں گے، مدینے میں جو کھجور کی کھیتی ہے وہ عرب کے سارے خطے میں مشہور تھی، ہم مدینے کی جتنی کھیتی ہوتی ہے اس کھیتی کا آدھا حصہ پورے ایک سال کا تمہارے حوالے کر دیں گے، صرف اس وجہ سے کہ اگر تم ہمیں ایک بڑی جنگ میں ساتھ دو مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے۔ بنو غطفان کے پاس جب یہ بات پہنچی تو ان لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا، تو لہذا قریش، بنو غطفان، بنو نذیر اور عرب کے چھوٹے چھوٹے قبیلے جو قریش کے جو سو الائز تھے، یہ تمام مسلمانوں کو زمین سے مٹانے کے لیے، دین اسلام کو عرب کے خطے سے ہٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اور لگ بھگ 10,000 سے زائد ایک بڑی فوج تیار کر لی گئی، جس میں علماء اکرام نے اس جنگ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تقریباً 4,000 فوجی قریش کی طرف سے تھے اور 6,000 فوج جو جنگجو لوگ تھے جو بنو غطفان کی طرف سے آئے تھے اس جنگ میں شریک ہو گئے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے بعد جو چھوٹی مصیبتیں مسلمان پر ٹوٹ پڑی تھی، مدینے کے اندر کے دشمن، مدینے کے باہر کے دشمن، عرب کے دیگر اور دشمن، ان کا سامنا کر کر امن و امان کی زندگی کی پلاننگ کر ہی رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے آپ کے چاچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیج دیا، اطلاع دے دی کہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مشرکین مکہ جنہیں بنو غطفان اور بنو نذیر اور دیگر عرب کے قبیلے شامل ہیں، مدینے کی طرف کوچ کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع دے دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس ٹیم جو مدینے سے مکہ کے راستے پر اور مدینے سے ملک شام کے راستے پر تعینات رہتی تھی، اس انٹیلیجنس ٹیم کو تعینات کر دیا گیا۔ پل پل کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہی تھی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جتنے صحابہ کرام تھے ان تمام سے ایک ہائی لیول میٹنگ ارینج کی۔ اس میٹنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی پیش قدمی کے بارے میں صحابہ کرام کو رسو اطلاع دی۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے دی، ایسی ہمت کا اظہار کیا، ایسی جرت کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، ہم اللہ کی محبت میں آپ کی اطاعت کرتے ہیں، جو کچھ آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خاصا اندازہ تھا،
یہ جو لشکر مدینے کی طرف کوچ کر رہا ہے، اتنے بڑے لشکر سے مسلمانوں نے آج تک کبھی سامنا نہیں کیا تھا، اور یہ لشکر میں عرب کے کئی قبیلے جمع تھے جن کے پاس طرح طرح کی جنگ لڑنے کی صلاحیتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں کل ملا کر بھی عورتیں اگر بچے بھی ملا لی جاتے ہیں 10,000 کی تعداد موجود نہیں تھی۔ ایک بہت بڑا مسلمانوں کے پاس آفت کی شکل میں ایک لشکر نکلا عرب کے مختلف علاقوں سے اور مدینے کے قریب آ کر پڑاؤ ڈال چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے کہ 10,000 کی فوج جب آئی تو یہ یوں نہیں کہ ایک دن کی جنگ کرنے کے لیے، یہ مکمل ارادے سے آئے ہیں، ڈھیر سارے اونٹ، جنگجو، گھوڑے، ہتھیار، زرہ، ہر چیز لے کر آ گئے تھے۔ پتہ نہیں کہ اگر ایک مہینہ بھی جنگ چلتی، وہ اس تیاری سے آئے تھے کہ ایک مہینہ بھی اگر لگ جائے انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی، لیکن مدینے سے مسلمان اور اسلام کا صفایا کرنا یہ مقصد ان کا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی تھی، اس حالات کو ڈیل کرنے کے لیے طرح طرح کے مشورے آ رہے تھے۔ ناظرین اکرام، بالخصوص وہ نوجوان جو علم کے میدان میں کود چکے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے جب آپ کے سامنے صحابہ کرام کا ذکر کیا جاتا ہے، جب آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے وہ گئے گزرے ہوئے لوگ تھے جن کے پاس کوئی علم نام کی چیز نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو سول انجینئرز تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا مشورہ پیش کرتے ہیں کہ اس ایک مشورے نے اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو آفت فوج کی شکل میں آ رہی تھی اس فوج کو ڈھیر کر دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں جب ہم اس طرح کے لشکر کا سامنا کرتے تھے تو ہم خندق کھود دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ نمبر 33 احزاب جسے خندق کہا جاتا ہے، اس سورے میں اللہ عز و جل نے اس جنگ سے متعلق تمام جو سو باتوں کو جو سو نازل کیا۔ ناظرین، جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد ذمہ داری دی 10 صحابہ کو، 10 صحابہ کے گروپ بنائے گئے۔ ہر 10 کے گروپ کو یہ کام دیا گیا کہ 40 ہاتھ ڈیپ اور 40 ہاتھ وڈتھ میں خندق کھودنے کا کام کرنا ہے۔ مدینہ میں جو انٹری لی جاتی تھی وہ 2 پہاڑوں کے درمیان مدینہ تھا، وہ 2 پہاڑوں کے درمیان خندق کھودنے کا حکم دیا گیا۔ 40 ہاتھ جو وڈتھ میں جائے گی اور 40 ہاتھ جو ڈیپ جائے گی، گویا ایسے کہ دشمن کی اگر کوئی معمولی چیز بھی اگر خندق کے اندر گر جائے تو پھر وہ سوچ بھی نہ سکیں کہ اندر اتر کر اس سامان کو اٹھا کر لے کر آئیں۔ اس مشورے کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10,000 کی فوج سے سامنا کرنے کے لیے یہ حکم جاری کر دیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں کہ امیر کی حیثیت سے صرف کام دے دیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہ کام کیا کرتے تھے جو صحابہ کرام کو دیتے۔ جیسے مسجد نبی کی تعمیر میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دیوار کو اٹھاتے اور دعا کرتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجر کو مغفرت فرما دے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی وہی عمدہ امیر ہونے کا ثبوت دیتے، وہی اسوہ حسنہ ہونے کا ثبوت دیتے، اور جب صحابہ کرام خندق کھودنے کا کام کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق ان کے ساتھ کھودتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے، مٹی کو اٹھا کر باہر ڈالتے اور صحابہ کرام کی جو ہمت افزائی کرتے، کہ بسا اوقات یہ خندق کھودنے کا کام اتنی ایمرجنسی میں کیا گیا کہ کم وقت میں بڑا کام کرنا تھا۔ صحابہ اکرام اپنے گھر بار سے دور آ کر یہ خندق کھودنے کا کام کرتے، کھانے پینے کی اشیاء اگر نہ بھی ملتی انہیں بس یہ دھن ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروجیکٹ ہمیں سونپا ہے اس پروجیکٹ کو ہم تکمیل کر لے۔ بسا اوقات ایک صحابی کے پاس سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خندق کھودنے کا کام کرتے گزرے تو اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج صبح سے کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، کیوں نہ آپ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دیں۔ اپنی بھوک کو بتانے کے لیے، اپنی بھوک کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے کرتے کو اٹھایا تو کرتے کے نیچے ایک پتھر باندھے ہوئے تھے تاکہ پیٹ وزن محسوس ہو پیٹ پر کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ عز و جل نے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف
کسی کے لیے مثال نہیں ہے، بلکہ ایسی مثال ہے جس سے ہٹ کر کوئی دوسری مثال نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور صحابی جو بھوک کی شدت کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب کرتا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب یہ منظر کو انہوں نے دیکھا تو چپ چاپ کام میں دوبارہ لگ گئے۔ ناظرین اکرام، یہ خندق کھودنے کا معاملہ بڑی تیزی سے کیا جا رہا تھا، سورج ڈوبنے تک یہ لوگ یہی کام کیا کرتے تھے اور رات کو کچھ آرام کرتے تھے، پھر صبح کو خندق کھودنے کا کام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کچھ ہی دن میں خندق کھودنے کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ دشمن مدینے کے قریب آ چکا، خندق کے دوسری طرف دشمن موجود ہے، خندق کے اس طرف مدینہ ہے اور مدینے کے اندر مسلمان ہیں۔ مدینے میں اس وقت یاد رکھیے یہود کے 3 بڑے گروپ تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو عہد توڑنے کی وجہ سے، فرینڈشپ ایگریمنٹ توڑنے کی وجہ سے مدینہ سے باہر بھیج دیا گیا تھا، لیکن مدینے میں ابھی بھی مسلمانوں کا ایک دشمن بنو قریظہ موجود تھا۔ جنگ کا آغاز ہونے کو ہے، اس جنگ کو غزوہ احزاب کہا گیا، قرآن مجید میں اسی نام سے سورہ نمبر 33۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے آغاز کے لیے خندق کے قریب پہنچے تو صحابہ اکرام کی ٹکڑیاں بانٹ دی۔ ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو خندق پار کر کر آدمی مدینہ میں آتا تھا، وہاں تیر اندازوں کو کھڑا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اندر جوش ڈال کر، صحابہ اکرام کے اندر ایمان کو جو سو تازگی دے کر اس میدان جنگ میں شریک ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام دشمن کے آمد کے لیے تیار ہے۔ دشمن 10,000 کا لشکر لے کر، اسلام کو مٹانے کے سارے ارادے لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے سارے ارادے لے کر، اللہ کے دین کو زمین سے مٹانے کے لیے سارے ارادے لے کر خندق کی طرف جب آگے بڑھا، سارے عرب کے اس علاقے میں ڈھیر ساری جنگیں تاریخ میں لوگوں نے دیکھی، لیکن کبھی کسی جنگ میں اس طرح خندق کھودنے کا معاملہ پیش نہیں آتا۔ 10,000 کی فوج، کسی کو کانو کان اس بات کی خبر نہ تھی کہ مسلمان ایسا کام بھی کر سکتے ہیں۔ خندق کھودنے کا معاملہ پیش آیا، جب 10,000 کا لشکر بڑا آگے، ریزرو فوج کو پیچھے رکھ کر خیموں میں، جب ان کے سپہ سالار آگے بڑھے، خندق کو دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ آخر کس طرح مسلمانوں نے یہ کام کر لیا۔ ہمارے یہاں، ہمارے علاقے میں ہم نے ڈھیر ساری جنگوں کا جو سو معاملہ دیکھا ہے، لیکن کبھی خندق کھودنے کا معاملہ ہم نے نہیں دیکھا۔ جب فوج آگے بڑھی تو پریشان ہو چکی کہ خندق کو کس طرح پار کیا جائے۔ یوں ہی ایک دن صرف ٹلتا چلا گیا۔ مسلمانوں کی فوج کہ اس صلاحیت کو دیکھ کر مشرک مکہ، بنو غطفان، بنو نذیر، بڑے بڑے سپہ سالار ڈھیر ہو گئے۔ یہ کیسا فوجی معاملہ ہے کہ اس خندق کو کس طرح پار کیا جائے کہ اللہ عز و جل نے دشمن کو صرف خندق کے ذریعے روک دیا۔ وہ دشمن جو اللہ کے دین کو مٹانا چاہتا تھا، اللہ عز و جل ایک خندق کے ذریعے ان کو مسلمانوں اور اللہ کے دین سے دور رکھ دیا۔ ناظرین اکرام، دوسرے دن کا آغاز ہوتا ہے، دشمن تیاری میں ہے، دشمن پریشان ہے کہ کس طرح جو سو اس معاملے کو جو سو ڈیل کیا جائے، حتیٰ کہ جو چھوٹے سے علاقے تھے خندق پار کرنے کے، نوکیلے پہاڑی والے راستوں سے، وہاں پر تیر اندازوں کو کھڑا دیا گیا۔ جب بھی کوئی دشمن کا آدمی یا کوئی دشمن کے طرف سے آئے ہوئے کچھ لوگ خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے، مسلمانوں کی طرف سے تیروں کو برسایا جاتا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس موقع پر جب دشمن کی طرف سے کچھ تیر چلے، انہیں آ کر اپنے جسم کی رگ پر ایسی تیر لگی کہ رگ سے اتنا خون بہنے لگا۔ جب اس زمانے میں اس رگ کٹ جاتی کسی فوجی کی تو سمجھ جاتے کہ اب جسم سے اتنا خون بہنے والا ہے، یہ آدمی بچنے والا نہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب تیروں کی باری دشمن کی طرف چلی اور تیر آ کر آپ کے رگ پر لگی، خون اتنا بہتا چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن معاذ کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگا دیا جائے، تاکہ میں جب بھی اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آؤں، میں سعد بن معاذ کی خیر خواہی کر لیا کروں، اس کی مزاج پرسی کر لیا کروں، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ سعد بن معاذ اب چند ہی دن کے مہمان، لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اللہ عز و جل سے ایک دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، اگر اب قریش کے لوگوں سے مزید جنگ باقی ہیں تو میرے پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ مدینے میں بنو قریظہ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایسا ہی ہوا، جب تک کہ احزاب کی جنگ کے بعد بنو قریظہ سے معاملہ فیصل نہیں کر لیا گیا، تب تک سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ باحیات تھے، اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا۔ دن بیت رہے تھے، وقت بیتتا چلا جا رہا تھا، غالباً 14 دن آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ قریش کے لوگ اس خندق سے پریشان ہیں،
लेकिन मुसलमानों में, मदीने में जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूद बनु कुरैज़ा है, जो मुसलमानों से फ्रेंडशिप एग्रीमेंट में है, जिसके बारे में हमने आपको गुज़िश्ता एपिसोड में बताया था, कुरैश के कुछ लोग, बनु नज़ीर के कुछ लोग पहाड़ी वाले इलाकों से निकलकर बनु कुरैज़ा के सरदार के पास पहुंचे और उनसे यह कहा कि तुम्हारा जो दुश्मन है वही हमारा दुश्मन है। यहूद तो आपस में भाई भाई जैसे हैं। देखो हम इतना बड़ा लश्कर लेकर आए हैं कि अगर तुम थोड़ा सा हमारा साथ दो और मदीने में मुसलमानों की औरतें और बच्चे जिस किले में बंद कर दिए गए हैं उस किले पर तुम कब्जा कर लो, या मुसलमानों को मदीने में अंदर होते हुए उन पर हमला कर दो, तो मुसलमानों का जो सो रुख तुम्हारी तरफ होगा और खंदक से वो गाफिल होंगे। जैसे वो खंदक से गाफिल होंगे, हम खंदक बंद करके सीधा मदीने में 10,000 की फौज लेकर आ जाएंगे, उधर से 10,000 आएंगे, इधर से तुम हजारों हो जाएंगे, लिहाजा मुसलमान दोनों तरफ से पीछे चले जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद सूरह अहज़ाब में इस बात का तज़किरा इरशाद फरमा कि वज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, यही वो मौका था जब दुश्मन पीछे से चढ़ाया, जब दुश्मन सामने से चढ़ाया, कि यही वो मौका था जब मुसलमानों की जमात जबरदस्त तरीके से आजमाइश में हिला दी गई, वो परेशान हो गए। गोया अल्लाह अज़्ज़ व जल कहते हैं कि उनके कलेजे ऐसे धड़कने लगे, गोया कलेजे मुंह को आने लगे, आंखें खुल गई कि ये क्या मामला हो चुका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए इस मामले को देखकर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी में मायूसी नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी परेशानी को देखते, आजमाइश को देखते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का ईमान बढ़ जाता, अल्लाह की मदद करीब आन है ये उम्मीद उनको बढ़ जाती। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर लेट गए, अपने चेहरे पर कपड़ा डाला, कुछ ही देर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े को हटाए, गोया ऐसा कि अल्लाह की तरफ से कुछ खुशखबरी आ चुकी है। नाज़रीन किराम, इस बात को याद रखें, जब खंदक खोदने का काम किया जा रहा था, ये वो दिन थे जो अरब के उस इलाके में जाड़े के दिन थे। यानी अरब में जब गर्मी भी होती है तो शदीद होती है, और जब सर्दी भी होती है तो शदीद होती है। वो ज़माना जाड़े का था और हवाएं ठंडी चलती चली जाती। ऐसे सख्त मौसम में मुसलमान मुझ तक और आप तक दीन इस्लाम पहुंचाने के लिए अपनी जानों का नजराना लेकर, अपने घर वालों को छोड़कर एक बड़ी फौज से सामना करने के लिए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए उस खंदक के पास खड़े हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि बनु कुरैज़ा ने हमारा फ्रेंडशिप मुआहदा तोड़ दिया। जब फ्रेंडशिप मुआहदा तोड़ा गया तो अब उसूल वही बनता है जो बनु नज़ीर और बनु कैनुका के लिए बना था कि बनु कुरैज़ा को मदीने से बाहर निकाल दिया जाए, अगर वो लड़ना चाहते हो तो लड़े। लेकिन अब मौका ये नहीं था कि बनु कुरैज़ा से जंग की जाए, मौका अब ये था कि किस तरह 10,000 के लश्कर को मदीने की जमीन से निकालकर बनु कुरैज़ा को फिर उसके बाद मदीने से निकाला जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, वही बनु गतफान जो 6,000 जंगजू लेकर मदीने की सरजमीन पर आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का खात्मा करने के लिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की जो चाहत है कोई नहीं समझ सकता, अल्लाह अज़्ज़ व जल के जो मंशे है वो कोई नहीं जानता। वही बनु गतफान के कबीले से एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन मेरी कौम को इस बात का इल्म नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मौके पर आप मुझे कुछ ऐसा काम दे दीजिए जिसके जरिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर लूँ। इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बनु कुरैज़ा जो मदीने में रहकर हम पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और 10,000 का लश्कर जिसमें बनु गतफान और कुरैश सारे लोग मुलविस हैं, इन दोनों के दरमियान दरार पैदा कर दो, इन दोनों को आपस में लड़ा दो, ताकि ये जब आपस में कमजोर पड़ जाएंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे लिए कोई ना कोई सबील पैदा करेगा। बनु कुरैज़ा के पास पहुंचे, उनसे यह कहा, मैं बनु गतफान और कुरैश की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। बनु गतफान और कुरैश चाहते हैं कि आज मदीने में मुसलमानों को निस्तो नाबूद कर दें, जिसमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा बनु कुरैज़ा के सरदार से बात करते हुए कहा कि आप ये मत कहिए, आप उस वक्त तक हमला नहीं करना मुसलमानों पर जब तक कि कुरैश आपकी ये बात ना मान ले कि आप कुरैश से ये बुलवा भेजिए कि अपने कुछ जंगजू हमारे पास भेज दो, ताकि हमें यकीन हो जाए कि तुम मदीने से भागने वाले नहीं हो, ताकि हमें यकीन हो जाए कि तुम्हारी फौज हमारी फौज के साथ मिलकर मुसलमानों का सफाया करने के लिए तैयार है। और फिर यहां से निकलकर कुरैश के पास और बनु गतफान के पास गए और उनके पास जाकर यह बात की, देखो यहूद
اب تم سے اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ تمہاری کچھ فوج پہاڑی والے علاقے سے بنو قریظہ کی بستی میں بھیج دیا جائے، خبردار ان کے پاس ہرگز بھی فوج نہیں بھیجنا، کیونکہ بنو قریظہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ ہے، وہ معاہدوں کو نہیں توڑنے والے۔ اگر تم ان کے پاس فوج بھیجو گے، وہ فوج کو قبضے میں لے کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ جب تمہاری فوج کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے جائیں گے تو ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس یہ پیغام بھیجیں گے کہ اپنی فوج کو چھڑانا چاہتے ہو، یہ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے سے جانا ہوگا، تمہیں کمزور کرنے کی یہ سازش ہے، اس لیے کہ بنو قریظہ کا ایگریمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پہلے سے ہو چکا ہے کہ دیکھو تم ہرگز نہیں بھیجنا، انہیں پہلے یہ کہو کہ تم حملہ کرو۔ اب ادھر بنو غطفان قریش کی طرف اور بنو قریظہ دونوں کے درمیان درار پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بنو قریظہ نے پیغام بھیجا قریش کے بعد کہ لاؤ اپنی فوج کو بھیجو، قریش نے کہا ہم فوج نہیں بھیجیں گے جب تک کہ تم حملہ نہیں کریں گے۔ بنو قریظہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے یہ جنگ لڑنے کے وقت تک لڑیں گے، اس کے بعد چھوڑ کر چلے جائیں گے، باقی تو ہمیں مدینہ میں رہنا ہے، لہذا ہمارا ستیہ ناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کر دیں گے، لہذا ہم ہرگز بھی مسلمانوں سے لڑنے کا کام اب نہیں کریں گے۔ درار پیدا ہو چکی، ادھر قریش اپنی جگہ ٹکے ہیں، ادھر بنو قریظہ اپنی جگہ ٹکے ہیں، بیچ میں خندق ہے، مسلمان ادھر ہے، نہ دشمن آگے سے حملہ کر سکا نہ دشمن پیچھے سے حملہ کر سکا۔ جاڑے کے دن تھے، ہواؤں کے دن تھے، اللہ عز و جل نے ایک ایسی زبردست آندھی اس زمین پر چلا دی کہ خندق کے اس طرف جہاں مسلمان تھے، خندق کے اس طرف جہاں مشرکین مکہ تھے، ایسی زبردست آندھی کہ مشرکین مکہ کے ٹینٹ اکھڑ گئے، مشرکین مکہ کے جانور ادھر ادھر ہو گئے، مشرکین مکہ کی جو کھانے کی ہانڈیاں تھی وہ کدھر کدھر جا کر زمین پر پھیل گئی، حتیٰ کہ جنگ کے لیے جو ماحول ہونا چاہیے، جنگ کے لیے جو مزاج ہونا چاہیے، سارا مزاج تبدیل ہو چکا۔ ایسی زبردست سرد ہوائیں کہ دشمن نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، وہ سمجھ گئے نہ موسم اس لحاظ کا ہے ہم جنگ کر سکے، نہ حالات اس لحاظ کے ہم جنگ کر سکے۔ علماء کرام نے کہا جو خندق کے اس طرف ہوائیں چل رہی تھی، تیز ٹھنڈی ہوائیں، اور خندق کی طرف ہوائیں نہیں چلتی تھی، گویا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ بس بیچ میں خندق ہے، خندق کے اس طرف جہاں مسلمان تھے ذری بھی ہوائیں نہیں چلتی تھی، خندق کے اس طرف جہاں مشرکین تھے زبردست ہوائیں چلتی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب رات گزری یہ آندھی کا خاتمہ ہوا، دوسرے دن مشرکین مکہ کو دیکھنے والوں نے دیکھا وہ اپنے ہتھیار سمیت، اپنے جانوروں سمیت، اپنی عورتوں کو جو ساتھ لے کر آئے تھے، اپنی فوج کو جو ساتھ لے کر آئے تھے، 10,000 کا لشکر جو اسلام کو نیست و نابود کرنے کے ارادے سے آیا تھا، ذلیل و خوار ہو کر مدینے کی زمین کی دھول چاٹ کر اپنے ذلت کا جو سو منظر دیکھ کر پلٹا اپنے گھروں کی طرف۔ مسلمان اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے، مسلمان اللہ عز و جل کی شکر گزاری کرتے ہوئے بس یہ منظر دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ دنیا کے لوگ، عرب کے سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے چھوٹی سی جماعت نے 10,000 کے بڑے لشکر کا سامنا کر لیا، اور 10,000 کا اتنا بڑا لشکر جو اپنے ارادوں میں منظم ہو کر مدینے کی طرف پلٹا تھا، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا بال تک باقا نہ کر سکے۔ عزیزان ملت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لشکر پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا، ناظرین یہ 5 ہجری کی بات ہے، 13 سال وہ اور 5 سال یہ، 18 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کہا اب تک وہ ہم پر چڑھائی کرتے تھے، اب وقت آ چکا ہے، اب ہم ان کی طرف چڑھائی کرنے والے ہیں۔ کیا وہ حالات ہیں؟ کیسے مسلمان دنیا کے دوسرے علاقے میں چڑھائی کرنے والے ہیں؟ کیسے دشمنوں کا سامنا کیا جائے گا؟ کیسے دین مدینہ اور مکہ کی آگوں سے نکل کر دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے گا؟ کیسے اللہ عز و جل کی مدد آئے گی؟ اور زندگی کے بس 5 سال بچے ہیں، ان تمام حالات کو انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔